یہ 7 آیتیں جو سورہ لقمان کے اندر ہیں، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 14، 15، 16، 17، 18 اور 19، اگر آپ ان آیتوں پر تدبر کریں گے تو آپ کو نظام تعلیم کا پتہ چلے گا۔ نظام تعلیم کیسا ہو ان آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ اگر آپ کے نظام تعلیم مانے ایجوکیشنل سسٹم یا سسٹم آف ایجوکیشن، اگر آپ کے نظام تعلیم سے 4 چیزیں اگر اچیو نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کے نظام تعلیم میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ تو ہندوستان کا نظام تعلیم کیا ہے؟ اگر آپ اس کو جانچنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس اسکیل ہے، آپ کو ایک معیار ہے، کسوٹی اگر آپ کو چاہیے، سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 14 سے 19 تک کی آیتیں پڑھیے، بچوں کو لے کر پڑھیے، پورے خاندان کو لے کر پڑھیے۔ اس میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں: عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاقیات۔ اگر یہ 4 چیزیں اس کے اندر ہمارے نظام تعلیم سے اگر یہ 4 چیزوں میں سدھار نہیں آتا اسلامی طریقے کے مطابق، اس کا مطلب ہمارا نظام تعلیم کہیں نہ کہیں اس کے اندر خلل واقع ہو چکا ہے۔ عقیدے پر آپ غور کر کے دیکھیے، کیا کہہ رہے ہیں لقمان علیہ السلام؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بچے کو بتا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی بچے کو اب دماغ میں ڈالنا پڑے گا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ عقیدے میں شرک برا، عبادات میں بدعتیں بری، معاملات میں حرام برا، اخلاقیات میں بد اخلاقی اور بدتمیزی بری۔ اگر ہمارے ہندوستان کے سسٹم میں مسلمانوں کے اندر تعلیم پانے کے باوجود شرک ہے، اس کا مطلب نظام تعلیم گڑبڑ ہے۔ اگر بدعتیں ہیں، اس کا مطلب نظام تعلیم گڑبڑ ہے۔ اگر معاملات میں حرام و حلال کی تمیز اٹھتی جا رہی ہے، نظام تعلیم گڑبڑ ہے۔ اگر بچے بدتمیز اور بد اخلاق ہو رہے ہیں، نظام تعلیم میں گڑبڑ ہے۔ عقیدے پر یہ آیت۔ پھر اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک بتایا جا رہا ہے۔ تمہاری معاملت داری کیسی ہونی چاہیے؟ تمہارے والدین اگر شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، یا تم سے شرک یا کفر کروا رہے ہیں، اطاعت مت کرو، نافرمانی کر دو، والدین کی بھی نافرمانی کر دو۔ فلا تطعهما، لیکن نافرمانی کا مطلب یہ نہیں ہے آپ عقیدے میں تو کمپرومائز نہیں کر سکتے، ماں باپ کی وجہ سے شرک یا بدعت کو تو آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے، عقیدے میں نو کمپرومائز۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدتمیزی کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑوں کے ساتھ یا مدعو کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، بدتمیزی سے آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی اعتبار سے بہترین اپنا اخلاق پیش کریے۔ ہو سکتا ہے کہ اخلاق کے ذریعے سے شرک کرنے والا شرک چھوڑ دے، بدعت کرنے والا بدعت چھوڑ دے، حرام کاری والا آدمی بدکاری والا آدمی حرام چھوڑ دے، بد اخلاق آدمی امتیاز والے اخلاق والا بن سکتا ہے۔ اخلاق میں وہ جادو ہوتا ہے، اخلاق اپنانے پر توجہ۔ تو معاملت داری کیسی ہونی چاہیے بتا۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے بتایا جا رہا ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بچے کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اگر کچھ بھی کرو گے نا، ان تک مثقال حبۃ من خردل، تم کچھ بھی اگر تم کرو گے کچھ بھی، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، بچے کے دماغ میں یہ بٹھائی، فکری تربیت کہتے ہیں اس کو، بچے کا دماغ بنائیے، پروگرام کریے بچے کو کہ تم پہاڑوں میں چھپ کر کرو۔ آج کل بچے واٹس ایپ دیکھتے ہیں، چھپ کر دیکھتے ہیں، بچے کے دماغ میں ڈالیے میں ہوں یا نہ رہوں، میں آفس کو جا رہا ہوں یا گھر میں ہوں یا میں نہ رہوں، لیکن تمہارا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے، چاہے تم پہاڑوں میں چھپ کر کرو یا آسمان میں یا زمین میں، یأتی بها اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن لا کر رکھ دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا لطیف، باریک سے باریک چیزوں کو جاننے والے ہیں،
خبر رکھنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہاں پر بھی عقیدے کے پر توجہ دی جا رہی. نیکسٹ آیت میں عبادات پر توجہ دی جا رہی. یا بنی اقم الصلاۃ، اگر آپ اپنے بچے کو نماز کا پابند نہیں بنا سکے تو آپ نے عبادات کے سسٹم میں ایک بہت بڑا جھول پیدا کر دیا. بچے کے عبادات کے سسٹم کو آپ نے تباہ کر دیا اگر آپ نماز قائم نہیں کروا سکے بچے سے. ٹائم پہ نماز پڑھوانے کی عادت ڈالی، اس کے لیے آپ کو بھی نماز قائم کرنا پڑے گا. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اس کے اندر معاملت داریوں کے فن بتائے جا رہے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور ساتھ میں جو تکلیفیں آتی ہے بچے تو صبر کر. بچوں کو صبر کرنے کی عادت ڈالی. بچوں کو کا کمیونیکیشن اچھا کریے. بچے سے کہیے بچہ اگر تکلیف ہو رہا ہے تم مجھ سے کہو کہ مجھے ابا تکلیف ہو رہی ہے، تم دل میں مت رکھو. بچے کو کمیونیکیشن سکھائیے. بعض ماں باپ بچوں کو کمیونیکیشن نہیں سکھاتے ہیں اور بچہ بیچارہ اندر ہی اندر گھٹتے رہتا ہے اور ایک دن وہ غلط راستہ اور غلط مشورہ اور غلط راستے پہ نکل جاتا ہے. آپ بچے سے کہیے جو آپ کو ہو رہا ہے مجھ سے کہیے، ہمت سے کہیے. بچے کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اب یہاں سے بچے کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. بچے کے حرکتیں اور بچے کی زبان دونوں صاف ہونا ضروری ہے. اگر حرکتوں میں عادتیں بری آ جائے تو بچہ بری حرکتیں کرے گا، آپ کو اچھا نہیں لگے گا. ایز یو سو سو یو ریپ. تم جیسا بو گے نا ویسا بچہ تم کو دکھے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ فیوچر میں تمہارے خاندان میں خوشبودار پھول رہے تو پھر بچوں کی تربیت اچھی کر لیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں فیوچر میں مرتے دم تک آپ اپنے خاندان میں جب بھی داخل ہو آپ کے گھر کے دہلیز پر کانٹے اگانا چاہتے ہیں اور ان کانٹوں کو رون کے آپ بیڈ تک جانا چاہتے ہیں اور آپ کے بیڈ پر بھی کانٹے آپ کو چاہیے تو پھر بچوں پر توجہ مت دیجیے. بچوں کو اور دو چیزیں، عقیدے کے بعد، عبادات کے بعد، معاملات کے بعد، بچوں کے جو اپریزل ہوتے ہیں دو چیزوں پر اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. ایک اس کی زبان میں کوئی گندگی نہ آئے اور اس کے ایٹیٹیوڈ میں اور اس کے ایکشنز میں کوئی گندگی نہ آئے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. تم لوگوں سے ایسے بات کرو، سامنے سے آنکھ میں انداز. یہ کلے سے بات مت کرو. کلے سے بات کرنے والا کون کرتا ہے؟ غرور کرنے والا. وہ آدمی کہہ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ غرور کی علامت ہوتی ہے. سیدھی بات کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اس وقت تک آپ اپنی نگاہ اور اپنا چہرہ پھیرتے نہیں جب تک کہ سامنے والے کی بات ختم نہ ہو جائے. بات کر رہا ہے ایک آدمی اور آپ اس کی بات سنے بھر چلتے چلتے بیچارہ پیچھے پیچھے بھاگ کے آتا ہے. یہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. یہ آج کے بھٹکے ہوئے وی آئی پیز کا طریقہ ہے. اللہ یہ بھٹکے ہوئے وی آئی پیز سے بچائے. اللہ تعالیٰ ایسے ایٹیٹیوڈ سے بچائے، ایسے غروریوں سے بچائے، ایسے تکبر کرنے والوں سے بچائے. اللہ سیدھا سامنے. ہمت ہے تو سامنے سامنے بات کرے. بزدل ہے ڈرتے کیوں؟ اسلام آپ کو بزدل نہیں بناتا ہے، طاقتور اور اخلاق کا پاورفل بناتا ہے انشاءاللہ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. چال کیسی ہونی چاہیے؟ چال میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اترانے والے اور فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. چال کیسی ہونی چاہیے؟ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اور اے بچے، لقمان صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی چال میں درمیانی چال رکھو. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. تمہاری آواز کیسی ہونی چاہیے؟ تھوڑا پست. یعنی مطلب ہے کہ وہ جاہلانہ انداز کی جو آوازیں ہوتی ہیں اس سے بچائے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. بچے سے کہا جا رہا ہے کہ سب سے گندی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. جب ذرا حالات بگڑتے ہیں تو آدمی اپنے اندر کی اصلیت بتاتا ہے، ایسی آوازیں نکالتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی کتنا بداخلاق آدمی کیسی آواز نکال رہا ہے. ایسی آوازیں انسانوں کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں، کیونکہ یہ آوازیں گدھوں کے لیے مناسب ہے، انسانوں کے لیے. آپ نے دیکھا یہ 7 آیتوں میں 4 اہم سبق ہیں. عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاقیات. اس پر دھیان دینا ضروری ہے.